إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون محترم ومکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا انعام، سب سے افضل انعام، سب سے اعلیٰ و ارفع انعام کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی زندگی کو اس کی بندگی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا انعام ہے۔ جوں ہم لوگ ہندوؤں کی عید کو دیکھتے ہیں، ہندوؤں کے کلچر کو دیکھتے ہیں، ہندوؤں کی عبادت کے طریقے کو یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جیسے جیسے ہم ان غلاظتوں کو دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کا ویسے ویسے ہمارا دل، ہماری زبان شکر گزاری میں لگ جاتی ہے۔ واللہ یہ شرک، یہ کفر، یہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو عقل مند اپنے آپ کو کہتے ہیں، کتنے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس آج پیسہ ہے، لیکن شرک ایک ایسی ذلت کی چیز ہے، ذلیل کر کے رکھتی ہے انسان کو، کہ مالدار سے مالدار شخص کو ایک ہاتھی کے سامنے سر جھکا دیتی ہے، بندر کے سامنے وہ انسان سر جھکا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے ذلت کی انتہا کہ انسان شرمگاہوں کے سامنے بھی سجدے کرتے نظر آتا ہے۔
یہ توحید ہے واللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان بندر، ان ہاتھی، ان شرمگاہوں کے سے حفاظت کر کے ہمارے سجدوں کو اس کے لیے انتخاب کیا۔ یہ ہمارا اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑا انعام ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ بلی سامنے سے گزرتی، ہمارا پلان چینج ہو جاتا، ہاتھ میں کھجلی ہوتی، نقصان کا ڈر ہوتا، کوا یا پرندہ درخت پہ آ کے گھر کے سامنے چہچہاتا تو ہمیں ڈر ہونے لگتا، پتہ نہیں الو کے جو ہے سائے سے ہمیں ڈر ہوتا۔ نہیں، جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، جب اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، رب العالمین کی یہ نعمت ہے ہم لوگوں پر، رب العالمین کا فضل ہے ہماری زندگیوں میں کہ رب العالمین نے میرے اور آپ کی زندگی کو ان غلاظتوں سے، ان ناپاک چیزوں سے بچا کر صرف اور صرف اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کے لیے مجھے اور آپ کو انتخاب کیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ توحید ایسی چیز ہے جس کو ہم بار بار سننا چاہیے، سننے کی عادت ڈالیں، ہمیشہ توحید کے گنگنانے والے بنیں، توحید کو سننے والے بنیں، توحید کی پرچار کرنے والے بنیں، توحید کی اشاعت کرنے والے بنیں۔ مرتے دم تک یہ ایسا سبق ہے جس کو دہرایا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم فلاں گھرانے والے ہیں، ہم فلاں عالم ہیں، ہم فلاں درجے کے ہیں۔ نہیں، توحید یہ ایسی چیز ہے جب تک ہماری آنکھیں بند نہ ہو ہم اس کو سیکھتے رہنا چاہیے، ہم کو اس میں تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، آیت کا ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے کامیاب ہونے کے 4 چیزیں، علامتیں بتائی ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں 4 چیزیں پائی جائیں تو وہ انسان سمجھو کامیاب انسان ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جب انسان اسلام اسے مل جائے، توحید مل جائے تو اس پر یہ 4 چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں، 4 چیزیں اس کی زندگی میں آنا چاہیے۔ اگر 4 چیزیں آ جائیں رب العالمین کے انعامات اس کی زندگی میں ہونے لگتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، توحید تو اپنا لیے، ہم مان لیے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، ہم مان لیے ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے، ہمیں شفا دینے والا اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے، ہم یہ مان لیے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن واجبات چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے، جو محرمات ہیں، جو واجبات ہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کا مومن وہ ہے جو مشتبہات چیزوں سے بھی بچ جائے، اللہ کی مکمل فرما برداری کرے۔ انسان کو دیکھ کر لگے کہ اللہ رب العالمین کی یہ انسان اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت لیے چل رہا ہے۔ سب سے پہلے کامیابی کی چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اور دوسری رسول کی اتباع، رسول کی اتباع۔ دیکھیے، یاد رکھیں، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو قوم اپنے نبی کے نام پر خوشیاں منائے لیکن نبی کے مشن کو بھول جائے، نبی کے طریقے کو بھول جائے۔ نبی کے نام لے کر تو خوشیاں منائے، نبی کے نام لے کر تو جو ہے جھنڈے اٹھائے، نبی کے نام لے کر پکوانے پکوائے، نبی کے نام لے کر نعرے لگائے، لیکن نبی کیا مشن لائے تھے، نبی کیا حکم دیے تھے؟ اگر ایسے انسان، ایسے متبعین ہیں تو یاد رکھے اللہ رب العالمین کو ایسی محبت کی ضرورت نہیں۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر صرف دعوے کرنے سے نبی کی محبت نہیں مل جائے گی، صرف جھنڈے اٹھانے سے نبی کی محبت نہیں مل جائے گی، نبی کی ولادت پر شربتیں بانٹنے سے نبی کی محبت نہیں مل جائے گی، نبی کی محبت کیسے ملے گی کہ تم نبی نے جس طرح عمل کر کے دکھایا، نبی نے جس طرح نماز پڑھی، نبی نے جس طرح روزے رکھے، نبی نے جس طرح قرآن پڑھا، نبی جس طرح چلتے تھے، نبی دشمنوں کو مسکرا کر ملتے تھے، نبی غیروں کو بھی مسکرا کر ملتے تھے، نبی اپنوں کو بھی معاف کرتے تھے، نبی غیروں کو بھی معاف کرتے تھے، نبی کی ایک ایک سنت تمہاری زندگی میں نظر آئے، یہ سچی اتباع ہے، یہ سچی اتباع اور سچی پیروی ہے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا نبی کی سنتوں کی اتباع تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ پرفتن دور ہے جہاں پر گناہ بہت آسان ہے، گناہ کرنا، گناہ میں مبتلا ہونا، گناہ میں ملوث ہونا بہت آسان ہے، ایسے میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں روک سکتی ہے؟ واللہ وہ اللہ کا ڈر ہے۔ آپ کالے کمرے میں، آپ کی جو ہے سارے گھر والے سو گئے ہیں، لائٹ آف ہے، کمرے میں آپ اکیلے ہیں، لیکن دل میں اگر رب العالمین کا خوف ہے، آپ گناہ کرتے ہوئے تڑپ جائیں گے، ہرگز آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اپنے گناہوں میں ڈوبے جانے کا خوف اگر ہے، اگر نہ ہو تو انسان بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے بھی نہیں تھکتا۔ تیسری جو کامیابی کی چیز اللہ نے بتائی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف، وَيَتَّقِهِ، اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھا ہے، اللہ کے عذاب ہیں، اللہ کے عذاب کی ہولناکیاں ہیں، رب العالمین کا غیظ و غضب ہے، اس سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ چار چیزیں جس کی زندگی میں نظر آ جائیں، رب العالمین انہیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، انہیں لقب دے رہا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہماری اچھی چل رہی ہے، پیسے ہمارے دہلیز میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، نسب و حسب ہماری زندگی کا سیوا ہے، خوبصورتی ہماری پہچان ہے، یہ کامیابی نہیں۔ اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، دنیا میں یہ چار چیزیں ہوں اور آخرت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد رب العالمین تمہارے نام اعمال سیدھے ہاتھ سے دے دے، تمہیں کہہ دے کہ تم جنتی ہو، تمہارا اعلان جنتیوں میں کر دے، تم کو جنت والوں میں شمار کر دے، یہ کامیابی ہے۔ ورنہ ایسے انسان کی خوشی کیا ہے جو وقتی ہے، پیسوں کے لیے ہے، حسب و نسب کے لیے ہے، دنیاوی غرض و غایت کے لیے ہے۔ حقیقی کامیابی وہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین آخرت میں جنت نصیب کر دے، آخرت میں اللہ رب العالمین کہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن میں کہا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرہ واجر عظیم، جو اللہ رب العالمین سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ احساس رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. گناہ ہوں گے، لغزشیں ہوں گی، جو ہے ان سے جو ہے معصیتیں ہوں گی، لیکن پھر بھی رب العالمین اللہ کا ڈر رکھنے کی وجہ سے رب العالمین انہیں معاف کر دیتا ہے. معاف نہیں، معافی کے ساتھ کہتا ہے وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، بہت سارا اجر رب العالمین قیامت کے روز ایسے لوگوں کو دے گا. دیکھیے ایک چھوٹی نیکی ہے، ایک چھوٹی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے گناہ معاف ہونے والے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں رب العالمین انہیں اجر عظیم، بہت زیادہ اجر دینے والے ہے. اتنا ہی نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ گنہگار انسان اللہ کے لیے غور سے سنیں. دیکھیے بڑی بڑی نیکیاں نہیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گنہگار انسان، بہت زیادہ گنہگار، ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہنے والا، گناہوں میں جس کی زندگی گزر رہی تھی، جب اس کے موت کا وقت آیا اپنے بچوں سے جمع کر کے کہا اے میری اولاد، اے میری ذریت، جب میں مر جاؤں میرے جسم کو دفنانا نہیں، میرے جسم کو قبر کے حوالے نہیں کرنا. کیا کرنا؟ میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو جلا دینا. مسلمان تھا، کہتے ہیں میرے جسم کو جلا دینا اور وقت کا انتظار کرنا. تیز و تند ہوا جب آئے، سخت ہوا جب چلے تو اس راکھ کو اٹھا کر اس ہوا میں پھینک دینا. کہا جلا دو اور میری راکھ کو اٹھا کے تیز و تند ہوا میں پھینک دو تاکہ اللہ رب العالمین میرے جسم کو جمع نہ کرے. اللہ اکبر. رب العالمین خالق السماوات والارض قادر کل شیء، جب اسے بلاتا ہے رب العالمین کن کے ذریعے سارے جسم کو جمع کر دیتا ہے، اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، پوچھتا ہے لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، اے بندے بتا کیوں تو نے اس طرح کی، کیوں تو نے اس طرح کی نصیحت اور وصیت کی. بندہ کہتا ہے اے رب 60 سال میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اے اللہ میں نے کبھی نیکی کا نام نہیں لیا، 60 سال تیری نافرمانی کرتا رہا، تیری معصیتوں میں میری زندگی گزرتی تھی. اے رب تیرے عذاب کے ڈر سے، بن خشیتک یا رب، اے اللہ تیرے عذاب کے ڈر سے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے، تیرے عذاب کی ہولناکیوں کے ڈر سے اے اللہ میں نے اس طرح کیا. اللہ رب العالمین ایک نیکی، واللہ ایک نیکی اللہ رب العالمین نے کہا قد غفرت لک، جا اس نیکی کی وجہ سے تجھے ایمان تھا کہ تیرے اندر خوف تھا کہ میرے عذاب کا، میرے سامنے کھڑے ہونے کا، تو اس وجہ سے میں تجھے معاف کرتا ہوں. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، ایک نیکی لے کر اس نے گیا رب کے سامنے، اللہ کا خوف لے کر وہ مرا، رب العالمین اس کی مغفرت کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ عینانی لا تمسہم النار. اللہ کے لیے غور سے سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دو آنکھ جہنم نہیں دیکھے گی، جہنم کا نظارہ نہیں دیکھے گی، جہنم اس آنکھ کو نہیں جلائے گی. پہلی آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جس کو اللہ رب العالمین یاد آ جائے، اس کے گناہ یاد آ جائے، قبر کی تاریکی یاد آ جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آ جائے، اس کے گناہ، اس کی معصیتیں اس کے سامنے آ جائے اور اس کے آنکھ سے 2 آنسو ٹپک پڑے، ایسی آنکھ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ نہیں دکھے گی. عینانی لا تمسہم النار، نہیں جلائے گی آنکھ کو، جو آنکھ جس کے آنکھ سے آنسو بہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا لا یلج النار احدا، اس انسان کو آگ ہرگز نہیں جلا سکتی جس انسان کے آنکھوں سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رب العالمین اس آنکھ کو نہیں جلائے گا.
یہاں تک کہ جو دودھ گائے یا اونٹنی کے تھنوں سے نکال دیا جائے، جب تک وہ دودھ اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، جو کہ ناممکن ہے، ویسے ہی اللہ کے راہ میں رونے والا جہنم میں جانا ناممکن ہے، جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ یہ سلف صالحین کی یہ بڑی پہچان تھی، سلف صالحین کی ایک بڑی پہچان تھی۔ دیکھیے عبداللہ ابن المبارک ایک مرتبہ کمرے میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کمرے کی لائٹ چلے گئی، کچھ 5-10 منٹ کے بعد چراغ جلا دیا گیا، دیکھا گیا عبداللہ ابن المبارک سسکیاں لے رو رہے ہیں، جن کی داڑھی تر ہو گئی ہے۔ پوچھا 10 منٹ کا تو معاملہ تھا، عبداللہ ابن المبارک اتنا رونے کی کیا ضرورت تھی؟ عبداللہ ابن المبارک نے کہا واللہ میں اس اندھیرے کو یاد کر کے قبر کے اندھیرے کو یاد کر لیا، اس تاریخوں کو دیکھ کے مجھے قبر کی تاریخی یاد آ گئی۔ 10 منٹ میں تم نے چراغ جلا دیا، واللہ قبر میں میری نیکیوں کا چراغ نہ جلے تو ہم کیا کریں گے؟ اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، اپنے لوگ اپنے اوپر جو ہے مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، صرف نیکیاں ہوں گی، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اللہ کا رحم و کرم ہوگا۔ اس وقت کو یاد کر کے مجھے رونا آ گیا۔ بتاؤ واللہ میں اور آپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ہم نے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے خوف سے، ہمارے گناہوں کو یاد کر کے، جنت کی تڑپ میں جنت کو یاد کرتے ہوئے، جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کرتے ہوئے کب رویا ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاروق الامہ، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے جو ہے آسمان کی سیر کی، میں نے آسمان کی سیر کی، جنت میں دیکھا تو سب سے بہترین گھر مجھے نظر آیا۔ باہر سے دیکھا، پوچھا ہے جبرائیل اتنا شاندار، اتنا بہترین گھر کس کا ہے؟ کہا یہ عمر ہے، یہ فاروق الامہ کا ہے، یہ امیر المؤمنین جو ثانی امیر المؤمنین ان کا ہے۔ سبحان اللہ، جنتی عمر، الہامی شخصیت۔ یہ کہتے ہیں انس بن مالک ایک مرتبہ میں نے عمر کو دیکھا، خلافت کا دور تھا، عمر کی خلافت چل رہی تھی۔ عمر ایک دروازے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر عمر سوچ رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کو دیکھ رہا تھا۔ عمر سبحان اللہ فاروق الامہ کہتے ہیں عمر بن الخطاب اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ، اے عمر اللہ کا خوف اختیار کرنے والا ہو جا، اللہ سے ڈرنے والا ہو جا۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہ کہ تو امیر المومنین ہو گیا، تو مومنوں کا امیر ہو گیا، تو سردار بن گیا، تو امیر بن گیا۔ لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ، یاد رکھ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر زندگی گزار، ورنہ اس جسم کو جہنم کے عذاب کے لیے تیار رکھ لے۔ عمر اتنا ہی نہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اتنا اللہ کا خوف کھا کر رونے والے تھے۔ کہتے ہیں تابعی میں بچہ تھا، مسجد نبوی کے آخری صف میں کھڑا ہوا تھا، عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ آیت گزری سورہ یوسف کی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میری مصیبتیں، میری پریشانیاں، میری حاجتیں، میری پریشانیاں اللہ صرف تجھی کو سناتا ہوں، اے اللہ میرے ساری پریشانیاں تجھی کو سناتا ہوں۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، عمر سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ تابعی کہتے ہیں مسجد نبوی کی آخری صف میں کھڑے ہو کر عمر کی سسکیاں میں سن رہا تھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں عمر اتنا رونے والے تھے اللہ کو یاد کر کے کہ عمر کے چہرے پر رونے کی وجہ سے 2 لکیریں پڑ گئی تھی، رونے کی وجہ سے 2 لکیریں پڑ گئی تھی۔ اے لوگوں جن کے گناہ نہیں، جن کو اللہ کے نبی نے وقتاً فوقتاً، سبحان اللہ نبی کی حالت کیا تھی؟ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے نبی کی اجازت سے اذان دیتے تھے،
اذان کی اجازت مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ فجر کی اذان کے لیے اللہ کے نبی کے پاس گئے، وہ نبی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جس نے انسان جانوروں کو کبھی تکلیف نہیں دی، جس کا انتقال یہاں جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھولے گئے ہوں، جس کی مغفرت ہو گئی، جو معاف کر دیا گیا، اس نبی کے بارے میں بلال کہتے رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگنے کے لیے گیا تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ سجدے سے اٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سجدے کی جگہ دیکھی، جتنا آپ سجدہ کیے ہوئے تھے وہ سارا حصہ بھگا ہوا ہے۔ رو رو کے، تڑپ تڑپ کے، آنسو بہا کے اللہ کے دربار میں وہ حصہ بھیگ چکا ہے۔ بلال تعجب سے پوچھتے، اے اللہ کے نبی آپ کو اتنا کیوں رونا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ معاف کر دیے گئے، آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، آپ کو کیوں رونا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ رب العالمین نے جو انعامات مجھے دیے ہوئے ہیں کیا ان انعامات کا میں شکر گزاری نہ کروں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہٰذا مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور کچھ آنسو، کچھ نیکیاں، کچھ جو ہے خیر ایسے ہونی چاہیے جو زندگی میں کوئی نہیں جانتا ہو۔ کچھ آنسو ایسے ہوں ہماری زندگی میں، رات میں اٹھ کر ایسے روئے کہ نہ ان آنسوؤں کو ہماری بیوی جانتی ہو، نہ ہمارے بچے جانتے ہوں، نہ ہمارے رشتہ دار جانتے ہوں۔ یہ خلوت میں بہائے گئے آنسو، یہ خلوت میں اللہ کو ڈر کر بہائے گئے آنسو یا نیکیاں، واللہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز سب پریشان ہوں گے، ساری کائنات کے لوگ پریشان ہوں گے۔ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو بلائے گا، 7 قسم کے لوگوں کو بلائے گا، واللہ عرش کے نیچے، رب العالمین کے عرش کے نیچے انہیں سکون اور اطمینان سے رکھے گا۔ ان میں کا ایک انسان وہ ہوگا جو اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے خوف کھا کر اپنے آنکھوں سے 2 آنسو بہایا ہو۔ رب العالمین قیامت کے روز سب تڑپتے ہوں گے، سب تڑپتے ہوں گے، رب العالمین اسے بلا کر سکون کی جو ہے سانس لے دے، سکون کی سانس اور زندگی دے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا ابکو، لہٰذا اللہ کے خوف کو، اللہ کو یاد کر کے رو، اللہ کو یاد کر کے رو، او تباکو، یا رونے کی ایکٹنگ کرو، رونے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّ أَهْلَ النَّهْرِ سَيَبْكُونَ، یاد رکھو دنیا میں نہیں رو گے، جہنمی جہنم کو تو دیکھ کر رونے والے ہیں۔ دنیا میں نہیں رو گے، جہنم کی آگ کو نہیں بجھاؤ گے، جہنم کو دیکھ کر تو رونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت رکھے، رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے، جہنم کی ہولناکیوں سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہماری موت ہو توحید پر ہو اور ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کو صحت و عافیت سے نوازے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں رب العالمین کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان عطا فرمائے۔ قولوا قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب حلیم۔